ایک کمیونٹی ہے اور وہ ہے قادیانی. 100 سال پہلے عبرت کے لیے ایک چیز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کی ابتدا ہوئی تھی اور انہوں نے 100 سالہ جشن بھی کچھ عرصے پہلے ہی منایا ہے ان لوگوں نے. غلام احمد قادیانی نے، ایک شخص نے اس کی ابتدا کی تھی لیکن منظم انداز میں کام کیا، منظم انداز میں. اور آج ان کی تعداد تقریباً 1,70,00,000 ہے پوری دنیا میں، صرف 100 سال کے عرصے میں. زیادہ تر بہرحال انڈیا، پاکستان اور جرمنی میں ان کی تعداد ہے. انڈر گراؤنڈ تبلیغات کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹ ان دا ورلڈ. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کسی بھی مسلک نے ویسے پھیلنے کے اعتبار سے ترقی نہیں کی. لیکن کہیں آپ کو ان کے اشتہارات کسی جگہ نظر آتے ہیں. چلے پاکستان کے اندر تو بہت ساری پابندیاں ان کے اوپر، لیکن اور جگہوں پہ جہاں پابندیاں نہیں، کہیں اشتہارات نہیں ہوتے، کہیں ایسے بڑے اجتماعات کہ ہر شخص کے کان کھڑے ہو جائیں ان کے لیے، کہیں ایسا نہیں. تو ہم لوگ مذہب حق پہ ہوتے ہوئے اس طرح کی تبلیغات نہیں کر سکے. اتنی بڑی تعداد میں کہاں ملتا ہے ہمیں کہ اب جو لوگ ہم جو ساتھ رہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے متاثر نہیں کر پاتے جو ہمیشہ اتنی بڑی تعداد اکثریت کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. انقلابی اسلامی ایران کے ثمرات کو چھوڑیے، وہ ان لوگوں نے کام کیا، افریقہ میں ان لوگوں نے کام کیا، وہاں ایک تعداد ہوئی. اور پچھلی دفعہ علامہ سعید اختر رضوی کی میں نے مثال دی تھی، اکیلے شخص نے 1,00,000 لوگوں کو کیا، وہ ایک الگ ہے، ایک شخص کا کام ہے، وہ بھی خاص جگہ کو اس نے اختیار کیا. ہمارا کیا رول ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا. صرف پاکستان کے اندر ہی قادیانی کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے. کفر کے فتووں نے قادیانیت کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، بلکہ یہاں سے ان کو بدر کیا گیا. انہوں نے جرمنی میں جا کر اپنا پورا مرکز بنا لیا، باقاعدہ MTA کے نام سے اپنا پورا ٹی وی چینل انہوں نے قائم کر لیا اور اتنے خفیہ طریقے سے تبلیغ کی. آج آپ دیکھیں کہ یہ تو ابھی آپ کے سامنے آ گیا، ورنہ میں آپ سے سوال پوچھتا کہ بتائیے قادیانیوں کا اس وقت پوری دنیا میں ہیڈ کون ہے؟ یہ تو ابھی آپ نے نام ان کا دیکھ لیا، ورنہ آپ میں سے شاید ہی کوئی بتا پاتا. مرزا مسرور، اس سے پہلے مرزا طاہر تھا، اور اس سے پہلے مرزا بشیر اور سب لوگ اس طرح سے تھے. اور اس کے بعد یہ 5ویں خلیفہ کے طور پر ہیں، امیر المومنین ان کو کہا جاتا ہے. غلام احمد قادیانی تو خیر نبی تھے، اور اس کے بعد ان کے خلفاء سارے جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں. کافر ہونے کے باوجود بھی اتنا منظم لحاظ سے اس کمیونٹی نے کام کیا، شور مچائے بغیر. جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار، ہم نہ صرف اپنے آپ کو شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے بعد کام کچھ بھی نہیں کرتے. صرف غبارے میں سے ہوا کہ سوئی چبھو اور پورا جو پتہ چل جائے کہ آپ کتنے پانی کے اندر. تو بہرحال اب اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر وہاں پر حملہ ہوا لاہور کے اندر. کہیں آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی افراد ٹی وی کے اوپر آ رہا ہو، کہیں وہ پروٹیسٹ کرتے کسی جگہ پہ مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہوں؟ اس لحاظ سے اس کو مظاہرہ کرنا ظلم کے اوپر ہر شخص کا حق ہے، اور ہم بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ کس سے پوچھ کر کرنا ہے، اور اسلامی اس کے اندر کسی حکم کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو منظم قومیں ہمیشہ ہی اپنے نا اس کے اوپر چلتے ہیں جو ان کے رہبر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں آپ کے چل کے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا سائنٹسٹ پروفیسر عبدالسلام جن کو نوبیل پرائز ملا تھا، لیکن کیا ہے اتنا بڑا آدمی ہمارے ہاں کوئی ذرا سا بڑا ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو کسی عالم کے پاس کسر نفسی یعنی بالکل کسر شان سمجھتا ہے ان کے پاس جانا. یہ اپنے ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اس طریقے سے ساتھ چلتے. کتنے ان کے شاعر ہیں، عبید اللہ علیم وغیرہ، وہ ہیں سر ظفر اللہ خان جو آپ نے مسلمانوں کی جو قیام پاکستان کی تاریخ میں ان کا رول ہے، جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھنے تک سے انکار کر دیا تھا. تو بہرحال یہ تمام اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، یعنی کتنا عرصہ 20 سال ایسے گزر جاتے ہیں، لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے 20 سال سے ہم اس کے ساتھ اچھا یہ قادیانی تھا. لیکن کیا کہ اپنے اندر ہی اندر ان افراد نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط کیا. چند ایک چیزیں میں آپ کو اس سلسلے میں ایک چیز اور دکھاؤں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندرونی طور پر یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کی تعداد کس حد تک اب بڑھ چکی. ان کا سالانہ بیعت ہو رہی ہے یہاں پر ان کی.
ان کی یہ بیعت لے رہے ہیں سب لوگوں سے، اور لاکھوں افراد کا ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر شخص اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے اس کو. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatam an-Nabiyyin. یہ غلط طور پر پیش کرتے ہیں. All the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian alayhi salam was the same Imam Mahdi, the promised Messiah, whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب یہ سب سجدہ شکر میں اتنا منظم انداز میں، حالانکہ کافر ہونے کے باوجود پھر کہوں، لیکن میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے کام ہمیں تبلیغی بھی انتہائی منظم انداز میں اگر کریں گے تو پھر وہ فروٹفل ہوں گے. بالکل ہر شخص بالکل الگ الگ ہو کے اس طریقے سے اگر کوئی کام کر بھی رہے تو اتنے زیادہ اس کے نتائج نہیں ہوں گے. اور کیا ہے، ایک اس کے اندر ایک قیادت کے لحاظ سے اپنے جو بھی ان کا رہبر ہے اس کی بات مانتے ہیں، اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، مکمل طور پر سرے منہ سے اختلاف نہیں کرتے. اور دیکھیں کتنی 40 لاکھ کی تعداد تو کم سے کم یہیں پر ہے نا ان لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی لاہور میں بھی بم دھماکہ وہ سب کچھ کیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خود سے الگ سے نکل کر کوئی آ گیا ہو اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کے خلاف کوئی ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا ہو. اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ اپنا ایک الگ ٹی وی چینل جو ہے وہ بنایا ہے. یہ ان کے موجودہ وہ ہیں، اور ہمارے ہاں رو کے ایک بڑی مشکل سے ایک ٹی وی چینل جو ہے بمشکل کھلا ہے، اور اس کے لیے بھی کتنی تکالیف اور مشکلات ہیں. اور ان لوگوں کو دیکھیں مدد کرنے والے اس ایم ٹی اے کے اندر جتنے افراد کام کرتے ہیں سب فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، فری بالکل. یہ پورا ٹی وی چینل ان لوگوں نے اس طرح سے چلا رہے ہیں. باقاعدہ ان کے الگ سے کلاسز لی جاتی ہیں، پریزنٹیشن لی جاتی ہیں، خواتین تیاری کر کے آتی ہیں باقاعدہ. غلام محمد صاحب رضی اللہ عنہ 1915 میں ماریشس پہنچے اور یہ بالکل کلوز سیریمنیز ہوتی ہیں ان کی. ایم ٹی اے نام ہے اس کا، ایم ٹی اے. اور خالی یہ نہیں بلکہ تبلیغی ادوار سے بھی انڈیا میں ان کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں. میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو جو روایت وہ باہر ہوتا ہے. دم نہیں ہے جو ہوتے کہ ہم سے باہر کریں. قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر ہم ہے اگر تمہارے حدیث کو لے کر ہمارے سامنے مقابلہ کرو. اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا. تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے. جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت کر رہا ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم خطرے میں لے لو، تم اجنبی لے لو، تم وفادار یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں، ہر جگہ پہ 1,70,00,000 ان کی تعداد ہو چکی ہے. منظم کا انداز میں تبلیغ کرنے کی وجہ سے اپنے مذہب کافر ہونے کے باوجود، خلاف اسلام نظریات رکھنے کے باوجود، تمام
فقہائے اسلام اور امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ مسلماً، یہ لوگ کافر ہیں، لیکن اپنے خاص طریقہ کار جو بھی دیکھیں، جو بھی منظم ہو کے کام کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ افراد کے جو منظم اعتبار سے ان کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، کافر ہیں، تب بھی 1,70,00,000 کی تعداد اور لاکھوں افراد کا اس کے اندر اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے باعث عبرت بات یہ ہے، یعنی ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے اس سے وہ یہ ہے کہ دیگر لوگ کفر کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنے زیادہ منظم ہو کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہم مذہب حق پہ ہوتے ہوئے بھی تبلیغ کا کوئی کام سر انجام نہیں دے رہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ فقط یہ سب بڑے ہمارے علماء کا کام ہے، باقی ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار پچھلی دفعہ بھی جو امر بالمعروف کی گفتگو، اس میں بھی میں نے گروپ کے سامنے بات یہی پیش کی تھی کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی پوری امت سے خطاب تھا، کسی ایک فرد واحد یا صنف علماء کی بات نہیں تھی۔ ہم میں سے کوئی شخص آگے نہیں آ رہا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کی اس سلسلے میں ذمہ داری فزوتر ہے۔ ادوار تقیہ میں خواتین نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موقع تھا کہ مرد اگر گھروں میں وقت زیادہ گزارتے تھے تب بھی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ اس خطرناک ترین ادوار میں مردوں کو گھر سے زیادہ باہر رہنا پڑتا تھا، لیکن بچوں میں شیعت کو منتقل کس نے کیا؟ تبلیغات کس نے کی؟ عورتوں نے۔ عورتیں اس کام میں آگے آئیں اور انہوں نے محبت اہل بیت کو اور تعلیمات اہل بیت کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کی۔ کہ عورتوں پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے تھے، وہ گھر میں نہ رہیں اور باہر رہیں، مردوں کے اوپر یہ چیز تھی۔ اور آج ذرا حالات بدل گئے، اس لحاظ سے تو نہیں رہی، لیکن مرد کو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ معاش کی صورت میں زیادہ گھر سے باہر رہنا ہے، مالی صورتحال اور معاشی صورتحال کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ اس موقع پر بھی ذمہ داری یہی کہ عورتیں اس کام کو آگے بڑھ کر لیں۔ فقط آپ کا کام ایک لحاظ سے جسمانی تربیت جو بچوں کی ہوتی ہے، بس آپ نے کھانا پکانے کے اعتبار سے یا مثلاً صرف ٹی وی دیکھنا اپنا مطمع نظر نہیں بنانا چاہیے، تھوڑا سا آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے کام کریں گی آپ خواتین بڑھ کر، تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی۔ مرد بہت زیادہ معاشیات کی فکر کے اندر اور ایسا مبتلا کر دیا گیا کہ شاید وہ اتنا زیادہ صحیح طور پر کام نہ کر سکے، تو وہ پلٹ کر کے دور وہ واپس آ گئے جس میں عورتوں کی ذمہ داری فضول تر ہو گئی۔ تو بات ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی خدمت میں بہرحال بیان کرنا تھی، لیکن وقت کیونکہ